سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 13واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کی ابتدا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا گیا، اور اس میں درس یہ ہے کہ حضور کے دربار میں ادنا بے ادبی ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ This is the beginning of the 13th ruku of Surah Al-Baqarah, and it is also the 13th ruku of the first juz. We are on verse number 104. It is stated, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. O believers, do not say رَاعِنَا, consider our state. Rather, say انظُرْنَا, Your Excellency, look upon us, and listen attentively in advance. And for the disbelievers, there is agonizing punishment. In this verse, the rank and greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mentioned, and the etiquette of the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is taught. The lesson in this is that even slight disrespect in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam destroys faith and ruins all of a person's deeds. اس آیت کریمہ کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے ہے، اے ایمان والوں۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مرتبہ ہے، 88 مرتبہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، یعنی یہ پہلا خطاب ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس میں مومنوں سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا گیا۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو امن میں آ گئے، ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، امن میں آ گئے۔ یہ وہ خطاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ خطاب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوا، ورنہ پچھلی کتابوں میں جیسے توریت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا تو اس طرح ہوتا یا ایھا المسکین، اے مسکینوں، اے فقراء، اے محتاجوں۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر امن میں اور اللہ کی پناہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ابھی آپ نے سنا یہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، اور پہلی مرتبہ فرمایا گیا اے ایمان والوں، اور حضور کے دربار کا ادب سکھایا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے۔ The verse begins with يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O believers. This phrase occurs 88 times in the Quran, and according to the tartib, the order of the Quran, this is the first occurrence, meaning this is the first address of this kind according to the arrangement of the Quran. In it, the believers are addressed with يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Its literal meaning is, all those people who have entered into protection,
who by bringing faith have entered into the protection of Allah and attained security. This address contains mention of Allah's mercy and His favor upon the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This address was given specifically to the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whereas in previous scriptures, such as the Torah, the Bani Israel will be addressed in ways such as, O poor ones, O needy ones. But through the blessings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Ummah received this distinction that it was said, Ya ayyuhalladhina amanu, O believers, O those who through faith entered into the protection of Allah. And as just mentioned, this phrase occurs 88 times in the Quran, and this is the first time it occurs. The very first time the believers were addressed, the etiquette of the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was taught. Therefore we see how important it is to observe etiquette and respect in the court of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب اس آیت کریمہ کا پہلے ہم شان نزول سماعت کرتے ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعینا یا رسول اللہ. اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام مبارک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے اور اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اس کے لیے راعینا یا رسول اللہ کہا جاتا. اس میں آپ دیکھیں کتنے ادب کے معنی ہیں اور کتنا پیارا لفظ ہے. لیکن یہودیوں کی لینگویج میں، ان کی زبان عبرانی تھی، یہ لفظ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا. تو انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کر دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا بنو قریظہ کے یہودیوں سے، اور یہ 120 سال سے آپس میں دوست تھے. تو قبیلہ بنو قریظہ اور اوس کا چونکہ آپس میں معاہدہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ گئے تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں، اوس قبیلے سے ہمارا معاہدہ ہے، 120 سال گزر گئے تو بڑی محبتیں رہی ہیں، تو لہذا ان کے سامنے بات کرنے میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے احتیاط نہیں کی اور آپس میں وہ اس طرح کی بات کہنے لگے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پیچھے سے کرتے ہیں اور ہم ان کے منہ پہ جا کر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں راعینا یا رسول اللہ، اور ہم وہ معنی نہیں لیتے جو صحابہ لیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی عبرانی زبان میں جو معنی غلط بنتے ہیں وہ معنی کی نیت کر کے ہم کہتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں. The context of revelation behind this verse is that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would teach and instruct the companions radiyallahu ta'ala anhum, sometimes in the middle they would respectfully say Ra'ina ya Rasulullah. Its meaning is, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, please consider our condition, meaning please give us the opportunity to understand the blessed speech properly, and please repeat your speech because we did not fully understand. For this reason they would say Ra'ina ya Rasulullah. See how much respect and beautiful meaning there was in this expression. However, in the language of the Jews, this word carried a meaning of disrespect, so they began using it with that evil intention. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu ta'ala anh, who was the chief of the Aus tribe, and whose tribe had a treaty with the Jews of Banu Qurayza, and a long-standing relationship with them for 120 years.
One day, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu ta'ala an went there to the Banu Qurayza tribe. The Jews thought, he is from Aus, with whom we have had an alliance for 120 years. Therefore, there was no harm in them approaching one another and speaking openly. Once Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh went to the Banu Qurayza, they became careless and began speaking among themselves, since he was from the Aus. What did they say? They said that people only say such words behind the Prophet ﷺ's back, but we say them directly to his face. We say, Ra'ina ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, but we do not intend the meaning that the companions intend. Rather, we intend the insulting meaning from our language and insult him sallallahu alayhi wasallam in this way, ma'adallah. वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे. हजरत साद बिन मुआज आपने सुन ली. आप यहूदियों की इस्तिलाह से, इनकी इब्रानी जबान से, लैंग्वेज से वाकिफ थे. तो आपने फरमाया, ऐ दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत हो. अगर मैंने अब किसी की जबान से कलमा सुना, उसकी गर्दन मार दूंगा. यहूदी ये समझे थे कि साद बिन मुआज कबीला उसके सरदार हैं और 120 साल इस कबीले से हमारी दोस्तियां हैं, तो ये हमारी दोस्ती का लिहाज रखेंगे. लेकिन हजरत साद बिन मुआज अब मुसलमान हो गए थे, और जो मुसलमान हो जाए वो नामूस रिसालत के मसले में फिर किसी का ख्याल नहीं करता. वो तो नामूस रिसालत का मुहाफिज होता है. तो हजरत साद बिन मुआज ने ये जो कलिमात कहे कि ऐ दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तो आपने ये जलाल में फरमाया कि अब अगर तुमने अपनी जबान से लफ्ज कहा हुजूर के दरबार में, तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा. तो इससे पता चला कि जो गुस्ताखी करे, चाहे वो जिम्मी हो, उसकी सजा मौत ही है. क्योंकि ये बनु कुरैजा के यहूदी उस वक्त मदीने में रहते थे और वो जिम्मी थे. इन वाकयात से और कई दलाइल से बात साबित होती है, हुजूर का गुस्ताख मुसलमान कहलाने वाला हो, काफिर हो, मर्द हो, औरत हो, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है. Whilst the Jews were speaking in this manner, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu heard this conversation. He was familiar with the Jewish terminology and language, so he said, O enemies of Allah, may Allah's curse be upon you. If I hear this word from anyone's tongue again, I will strike his neck. The Jews thought that Sayyidina Sa'ad was the chief of Aus, and because of their 120-year friendship, he would honor that friendship. But Sayyidina Sa'ad had now become Muslim, and when a person accepts Islam, then in the matter of the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he no longer considers anyone. Rather, he becomes a protector of the honor of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And look at the words of Sayyidina Sa'ad again. He said, O enemies of Allah, may Allah's curse be upon you. And he further said, if you utter this word again in the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I will strike off your necks. From this it is understood that whoever commits disrespect towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even if he is a dhimmi, his punishment is death. Because the Jews of Banu Qurayza at that time lived in Medina and were dhimmis. From these incidents and many other evidences, this matter is established, that whoever insults Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whether he claims to be Muslim or a disbeliever, whether male or female, his punishment is only death.